يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. محترم حاضرین، میرے سامنے جو اوراق ہیں یہ الجزائر کے ایک بڑے مشہور بڑے عالم شیخ عبد المالک رمضانی کی کتاب کا ایک حصہ ہے، جس میں انہوں نے بہت ہی شاندار کتاب اور شاندار مواد کے بعد نوجوانوں اور مسلمانوں کو بطور تربیت درس کے کچھ خلاصہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی ان دونوں کی تحریر کے حوالے سے بیان کی. مجھے بہت پسند آیا اور محسوس ہوا کہ آج ان دروس کی جو ان باتوں میں اس اقتباس میں بیان کیے گئے ہیں ہمارے اور آپ کے ماحول کے لیے بڑی مفید باتیں ہیں. چنانچہ انہوں نے علامہ ابن قیم کے عنوان کا ذکر کیا کہ کیفا تصلح حالک، ہم اپنے حالات یا حال کو، زمانہ حال کو اور اپنے حالات کو کیسے سنواریں سدھاریں. چنانچہ اس ضمن میں ان کی عبارت اس طرح شروع ہوتی ہے کہ آئیے، علامہ ابن قیم خطاب کر کے کہتے ہیں ہلم آؤ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جوار میں، پڑوس میں، یعنی دارالسلام جنت میں ہم گھر بنائیں، اور اس گھر بنانے میں ہمیں کوئی مشکل، پریشانی، تھکن اور بہت بڑی مشقت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور وہ کیسے کہ اس کا سب سے آسان اور باسہولت طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو وقت ہے دو وقتوں کے بیچ میں، ہمارے اور آپ کے پاس دو وقتوں کے بیچ کا ایک وقت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہی ہماری زندگی ہے، ہمارا حال ہے، زمانہ حال، پریزنٹ. جو گزر چکا وہ ماضی ہے، جو مستقبل ہے، آنے والا وہ مستقبل ہے، اور جس کو ہم سامنا کر رہے ہیں، جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں وہ حال ہے. اور اگر غور سے دیکھیں تو ہماری زندگی ہمارا حال ہی ہے. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ماضی ہاتھ سے چلا گیا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اور مستقبل کا ہمیں علم نہیں اور کب تک ہوگا یہ کوئی جانتا نہیں. جو ہمارے سامنے ہے وہ زمانہ حال ہے. لیکن علامہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو وقت گزر گیا آپ اس کی بھی کچھ اصلاح کر سکتے ہو، توبہ کے ذریعے، ندامت و استغفار کے ذریعے. ہاں، اور توبہ و استغفار کر کے آپ اپنا ماضی صاف کر سکتے ہو، جبکہ اس میں آپ کو کوئی تھکن، بہت بڑی دقت و پریشانی بھی لاحق نہیں ہونی ہے. بس آپ کو سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اللہ کے جناب میں معافی مانگنی ہے. یہ عمل ہے دل کا، اس میں کوئی خرچ نہیں ہو رہا ہے. ہاں، حقوق العباد میں اگر کچھ لینا دینا ہے اور آپ وہاں کسی کا حق دے رہے ہیں تو یہ خرچ بھی آپ کو بھاری اس لیے نہیں پڑنا چاہیے کہ جس کا حق ہے اس کو ادا کرنا ہی ہے. تو اس میں بھی یہ عملی ایک دل کا عمل ہے، اس میں کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے. شیخ عبد المالک اس پر رک کے درمیان میں تبصرہ کرتے ہیں، بڑی پیاری بات کہی کہ آپ غور سے دیکھیں کہ یہ کہا جا رہا ہے، اور عام طور سے محاورہ ہے، عربی کا ایک محاورہ نقل کیا، جیسے میں نے ابھی اردو کا ایک مصرع پڑھا کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. جو ماضی ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اس کو ہم لوٹا نہیں سکتے. بالکل صحیح بات ہے. وقت کو اگر ہم نے استعمال نہیں کیا، آپ وقت کو نہیں استعمال کریں گے تو وقت آپ کو کاٹ دے گا. اگر وقت کو آپ نے نہیں کاٹا تو وقت آپ کو کاٹ دے گا. بالکل صحیح ہے. لیکن شیخ کہتے ہیں کہ توبہ کرنے والے اس سے مستثنی ہیں. لوگوں کے ہاتھ سے جو وقت چلا گیا چلا گیا. اگر کوئی بندہ مومن ہے اور وہ حقیقی طور سے اللہ کے جناب میں سچی توبہ کا جذبہ لے کر حاضر ہوتا ہے
تو اس کے ہاتھ میں ایک طریقے سے ماضی موجود ہے. ماضی میں جو گناہ، غلطیاں، غفلتیں انسان سے سرزد ہو چکی ہیں، اگر وہ انتہائی اخلاص کے ساتھ، توبہ کی شروط کے ساتھ اللہ کے جناب میں توبہ استغفار کرتا ہے تو اپنے ماضی کو بھی سنوار رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ موقع اور چانس دیا ہے. دنیا میں کوئی شخص گئے حالات کو سدھار نہیں سکتا، لیکن توبہ و استغفار کے ذریعے سے ہم اس کو سدھار سکتے ہیں. سوچئے کہ یہ کتنی صحیح حکمت کی بات ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے ارشادات اس سلسلے میں ہمیں جو ہے رہنمائی کرتے ہیں. ایک شخص نے زنا کیا، قتل کیا، اس سے بھی بڑھ کر شرک اور کفر کا ارتکاب کیا، لیکن اگر وہ سچی توبہ کر رہا ہے تو نہ صرف یہ کہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں وہ معاف ہو رہی ہیں، صاف ہو رہی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے یہ بھی کہا کہ ان کی سیئات کو، برائیوں کو اللہ تعالیٰ بدل کے نیکیوں اور حسنات میں بدل دیتا ہے. معمولی بات نہیں ہے، معمولی انعام نہیں ہے رب العالمین کا ہم پر اور آپ پر. یہ جو موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ والذین لا یدعون، میں نے جو آیت پڑھی سورہ فرقان کے آخر کی، جس میں رحمان کے بندوں کی علامتیں بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. ہاں، ابھی مجھے آگے بڑھنا چاہیے لیکن رہا نہیں جا رہا ہے. ہم لوگ پہنچے، گاڑی سے اترے اور سامنے دیکھا مزار. ہو سکتا ہے یہاں آواز پہنچے، برا لگے، لیکن کسی کے برا لگنے سے ہمارے نبی کی یہ سنت نہیں ہے کہ بات کو، دعوت کو روک دی جائے. ہاں، یہاں ہمارے پڑوس میں شرک ہو رہا ہے، لوگ یہاں خاموش ہیں، معلوم نہیں کون کون سی مصلحت اور کیا کیا سوچ کر گزر جاتے ہیں. اور اگر کہیں کسی مسلم حکمراں سے، جماعت کے بڑے سے کوئی بات ہوتی ہے تو یہاں گھر میں بیٹھ کے بلا حالات کو جانے ہوئے تبصرے کرتے ہیں کہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کیا، سعودی عرب کو ایسا کرنا تھا، وہ نہیں کیا. آپ کے پڑوس میں شرک ہے، آپ نے کیا کیا؟ کبھی فکر ہوئی کہ ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا، حضرت علی نے ابو الحیاج کو بھیجا تھا کہ پختہ قبروں کو توڑ دو، پہلے دماغ بنائیں. کم سے کم دماغ بنانے والا کام کر سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ جتنے لوگ یہاں سعودی کے خلاف تبصرہ کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ کتنے لوگوں نے اسے توڑنے کی کوشش کی، اور اگر نہیں کی ہے تو انہیں کوئی تبصرہ کرنے کا کسی بھی مسلمان پر حق نہیں ہے. شرک پر اگر آپ کی پیشانی میں بل نہیں آتا تو آپ جھوٹا مظاہرہ کرتے ہیں اسلام پسندی کا. یہ میرا اپنا خیال ہے، اور خیال کی بنیاد یہ قرآن و حدیث کی دلیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی پیغمبر، صحابہ کرام، انہوں نے کبھی شرک کو برداشت نہیں کیا. خیر، فی الحال ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، لیکن یہ آنکھ سامنے آیا تو میری نظر پڑ گئی اور بات کچھ نکل گئی. انشاءاللہ آگے کچھ گفتگو کریں گے. اللہ نے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو، کسی اور معبود کو نہیں پکارتے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی ایسی جان کو نہیں مارتے جس کو اللہ نے حرام کیا، ہاں حق کے ساتھ مارتے ہیں. اس تفصیل کا اور تفسیر کا فی الحال موقع نہیں کہ حق کے ساتھ 3 لوگوں کی جان کو جائز قرار دیا گیا، مرتد ہو جائے، شادی شدہ زنا کرنے والا ہو یا کسی ناحق کو قتل کرنے والا ہو. لیکن ان لوگوں کو بھی پورے عالم اسلام میں جو تحریکیوں نے فساد مچا رکھا ہے اس طریقے سے نہیں. یہ ہم نے کہا مرتد کی سزا قتل ہے، لیکن آپ اب ہر ہم چلتے چلتے بول دیں یہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، کسی کو بھی گولی مار دو، بم دھماکے کر دو، یہ جائز ہے؟ یہ شرعی طریقہ ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہے. دنیا کا کوئی عالم نہیں کہہ سکتا، اور جو کہتا ہے وہ چاہے جتنا بڑے القاب لگتے ہوں، دانشور، مفکر، فلاں اور فلاں، اس کی کتنی بڑی موٹی چوڑی تفسیریں ہوں 50 جلدوں میں، وہ جاہل آدمی ہے جو قرآن و حدیث کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کے اصول و مزاج سے واقف ہی نہیں ہے، اور پھیلا رکھا ہے اس فساد اور گمراہی کو نوجوانوں میں جوشیلے اور جذباتی انداز میں. ہاں، یہ حق قاضی کا ہے، حاکم کا ہے، جس کے پاس قوت نافذہ ہے. ایک عام آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ چلتے چلتے کسی کو کافر مرتد قرار دے، فتویٰ دے دے اور اس کو گولی مار دے. کتنا فساد پھیلے گا، اور پھیلایا ہے لوگوں نے. عالم اسلام کے ماضی قریب کے چند سالوں پیشتر سے اب تک کے واقعات کا مطالعہ کیجئے. اسلام پسندی کے نام پر اسلام کو بدنام اور رسوا کرنے کے سارے انتظامات کیے ان اسلام پسندوں نے. اسلام کے نام کے ساتھ اسلام کو اور مسلمانوں کو جو نقصان انہوں نے پہنچایا ہے،
پوری تاریخ میں شاید دوسروں نے نہیں پہنچایا ہوگا. بدنامی کے اعتبار سے دعوت میں رکاوٹ پیدا, اور خود مسلمانوں میں جو سچے اچھے ہیں ان کو برا بھلا کہنے کے اعتبار, اس کے اثرات ہمارے گھروں میں ہیں. ہمارے گھروں میں ہے. سوشل میڈیا پر چلتے پھرتے ہم لوگ خود کچھ نہ کریں, جو کرتا ہے اس پر تنقید ضرور کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جو ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے. تیسری بات والذین ولا یزنون, والذین نہیں ولا یزنون, اور جو زنا نہیں کرتے. بخاری مسلم کی بہت مشہور حدیث ہے, آپ نے بہت بار سنی ہوگی. غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہے, وہ کہتے ہیں کہ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. آپ نے فرمایا ان تشرک باللہ وہو خلقک, ان تجعل للہ ندا وہو خلقک, اللہ کا ہمسر تم بناؤ جبکہ پیدا اس نے کیا. ہاں, پیدا اس نے کیا, روزی وہ دے رہا ہے, کھا رہے اس کو گا رہے کسی اور کی, جھک رہے ہو یہ مزارات بنا کر, یہ آستانے بنا کر اللہ کے حقوق کو ان کی طرف پھیر رہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ کیا بے غیرتی ہو سکتی ہے؟ آپ کی بیوی کھائے, آپ کا نکاح آپ سے کرے, کسی اور کے ساتھ سوئے, کیسا لگے گا؟ جبکہ آپ نے اسے پیدا نہیں کیا, پال کر بڑا نہیں کیا, اور صرف اس کو دیتے نہیں ہو, اس سے لیتے بھی ہو بہت کچھ خدمات, فائدے اٹھاتے ہو. لیکن دنیا کی برائیاں اگر وہ کسی دوسرے کے بستر پر جائے تو برداشت نہیں ہے. یہ ہماری اگر کوئی برداشت کر لے تو وہ بے غیرت ہے. شرک اس سے بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ آپ سب کچھ اللہ کا کھائیں گائے کسی اور کی. سب سے بڑا گناہ یہ ہے. اور پھر دوسرا کہ تم اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر اس کے بعد کون سا؟ تفصیل سے میں آگے مضمون اصلی باقی ہے. تو کہا تیسرا کیا؟ یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو. زنا کبیرہ گناہ, پڑوسی اور بڑا, قرابت دار اور بڑا. اور یہ بڑے سے بڑے زنا فحاشی آج کے موجودہ متمدن دنیا میں بڑھتے جا رہے ہیں. دنیا اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے پریشانیوں کو, سیلاب طوفان بدتمیزی کو جو ہے جھیلنے پر مجبور ہے, اور بہت سارے سنگین مسائل جس دنیا میں فحاشی کے راستے کھول دیے گئے وہاں بہت سے مسائل کھل گئے ہیں اور حل نہیں نکل رہا ہے. یہ تینوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے قرآن کی یہی آیت پڑھی جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑے گناہ ہیں. یہ سب سے بڑے گناہ ہیں. جو یہ کرتا ہے وہ, اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, جو یہ کرے گا وہ بہت پریشانی اور گناہ کا سامنا کرے گا. شیخ محمد جونہ غالب نے ترجمہ کیا کہ وہ بہت بڑا وبال جھیلے گا, اس کے سامنے وبال آئے گا. ہاں, یضاعف لہ العذاب, اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا, ڈبل. قیامت کے دن, یوم القیامہ, قیامت کے دن اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, اور رسوائی کے ساتھ اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا, اس جہنم میں رہے گا. اللہ ہمیں بچائے. لیکن اس شدید وعید, تنقید اور رد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا ہمارے موضوع سے متعلق. میں ثبوت کے طور پر اسے پیش کر رہا ہوں. شیخ علامہ ابن تیمیہ نے ابن قیم نے پیش کیا کہ وہ کہتے ہیں الا من تاب, سوائے اس کے جس نے توبہ کی, وآمن, اور ایمان لایا. ایمان کے بغیر توبہ کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. وعمل صالحا, اور نیک عمل کیا. شب برات کو نہیں, شب قدر کو جاگا. نیک عمل میں اگر بدعت آ گئی تو وہ نیک نہیں ہے. اخلاص نہیں ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہے. یہ ہم سنتے رہتے ہیں. تو جو ایمان لایا, عمل صالح کیا, ہاں, فاولئک, تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دے گا. کس کو؟ جو زنا کر رہا ہے, جو قتل کر رہا ہے, اس سے بھی بڑھ کر جس نے شرک کیا. میں نے ترتیب پیچھے سے لی, آیت میں پہلے شرک کا ذکر ہے. ان لوگوں نے اگر توبہ کی, ایمان لایا, عمل صالح کیا, تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے اصلاح کر لی اپنی, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے عذاب کو دوہرا کر دیا جائے گا. پہلے اس میں بتایا. اور اگر توبہ استغفار کر لیا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے دوہرے عذاب کی بات کہی گئی ہے, اس کے بالمقابل ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. ہاں, اب یہ تو ماضی کی بات ہے کہ آپ نے اگر سچی توبہ کی, ایمان اور عمل صالح کو گلے لگا لیا, تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ کا ماضی سنور جائے گا. جو وقت گزر گیا ہاتھ میں نہیں ہے نا ہمارے, یہ ہاتھ میں ہے اس طریقے سے.
اور رمضان آ رہا ہے، اس سے بہتر توبہ استغفار جب ہوش آئے تب کرنا چاہیے، رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ تو ایک مومن بندہ جب تک ہوش و حواس میں ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو ماضی کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھ سکتا ہے، اس معنی میں کہ آپ اپنی غلطیوں کو سدھار سکتے ہیں۔ علامہ ابن قیم آگے کہتے ہیں کہ وطن تنعو، اب یہ تو ماضی کی بات ہوئی کہ توبہ کر لی، سدھر گیا ماضی، اب مستقبل میں اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیا، گناہ سے اپنے آپ کو آپ نے روک لیا، ہاں، اور اس گناہ سے بچنے میں آپ کے لیے راحت ہے، آپ کے یعنی میرے بھی، ہم جو اللہ کی نافرمانی کا عمل کرتے ہیں اس میں چاہے وقتی طور سے ہمیں محسوس ہوتا ہو کہ لذت مل رہی ہے، لیکن یہ لذت عارضی ہے، اور حقیقت میں حسرت و ندامت دامنگیر ہوتی ہے جو آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو دنیا میں بھی اس کو راحت اور پریشانی، راحت سے محرومی ہوتی ہے، سعادت سے محرومی ہوتی ہے، بے چینی اور گناہ کے بہت سارے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کا عظیم الشان نقصان ہوگا جس کا کوئی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو کہہ رہے ہیں علامہ ابن قیم کہ مستقبل میں اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے روک دیا تو تمہارا یہ بچنا اور گناہوں کو ترک کرنا یہ راحت ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بچنے کے سلسلے میں گناہ سے آپ کو مشقت نہیں کرنی ہے، ایک کام کرنے میں محنت پڑتی ہے نا، ہاں، ہمارے ہاں گناہوں کے کرنے میں لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، ہاں، حرام خوری کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے کاروبار، سود بیاج کے قرضے کو پاس کروانا، رشوت دینا، ہاں، سودی کاروبار کر رہے ہیں لوگ تو کیا کیا، ہاں، لوگوں کی خدمت کے نام پر الیکشن لڑتے ہیں، پھر اس میں کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا کرتے ہیں، مقاصد کیا کیا ہوتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں حرام کے لیے۔ اگر آپ نے طے کر لیا کہ ہمیں حرام کھانا ہی نہیں ہے، ہاں، ایک لقمہ جو ہے ہم اپنے گلے سے نہیں اتاریں گے، اپنی اولاد کے منہ میں ڈالیں گے نہیں، اولاد سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا ہے کہ حلال کھلائیں، طیب رزق کھلائیں، اس کے خون کو گندا نہ کریں حرام کھلا کر، نافرمان نہ بنائیں اللہ کا، رسول کا اور اپنا خود کا، تو طیب کھلائیں۔ تو اس میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ حرام کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، کسی کام سے بچنے میں محنت و مشقت نہیں ہے، ہاں، حلال کمانے میں لگے گی۔ تو یہ کھانے کی میں نے مثال دی، بہت سارے گناہ ہیں کہ آپ کو جب اس سے بچنا ہے تو محنت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بھی اعضاء و جوارح کو آپ کو تھکانا نہیں ہے جس کا سامنا آپ کو مشقت میں ڈالے، بس آپ کو پکا ارادہ اور پختہ عزم کرنا ہے کہ ہم مستقبل میں گناہ نہیں کریں گے، ہاں، اس سے آپ کے دل کو، آپ کی روح کو راحت ملے گی۔ تو جو گزر گیا، ہاں، جو گزر گیا ماضی، وہ آپ توبہ سے سنوار سکتے ہیں، اور جو آنے والا مستقبل ہے اس میں آپ سچی عزم اور اچھے ارادے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ شیخ آگے کہتے ہیں عبد المالک صاحب کہ میں کہتا ہوں تبصرہ کیا کہ اسی سے آپ کو یہ معلوم پڑ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر توبہ اور استغفار کو اکٹھا کیوں ذکر کیا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا ایسا کیوں نہیں کرتے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور استغفار بھی کریں؟ اللہ تعالیٰ کوئی لفظ بلا وجہ یوں ہی مترادفات کے طور پر پیش نہیں کرتا، ہر لفظ کا اپنا معنی ہے، اس کا مدلول ہے، اس کی حکمت ہے۔ تو توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کے ساتھ استغفار کا مفہوم یہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ استغفار، آپ جب معافی مانگ رہے ہو، استغفار کرنا، یہ دونوں لفظ جب اکٹھا ہوتے ہیں تو دونوں کے معنی میں فرق ہوتا ہے، اور اگر ایک استعمال ہو، صرف استغفار آئے یا صرف توبہ، تو دونوں ایک دوسرے کے معنی میں شامل ہوتے ہیں، یہ اصول کی بات کہی گئی ہے۔ لیکن جب دونوں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب استغفار ان گناہوں سے متعلق ہوتا ہے جو آپ کے گزر چکے، ماضی سے تعلق ہے جس کا، میں نے جو گناہ کیا پروردگار سے کہہ رہا ہوں کہ رب اغفر لی، استغفر اللہ، تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہو چکا ہے پروردگار اس کو تو ڈھانپ دے، اس کے برے انجام سے مجھے محفوظ کر دے، اس کو مٹا دے، صاف کر دے، ماضی کے گناہ کو معاف مارو۔ اور توبہ جب کر رہا ہوں کہ اللہم انی اتوب الیک، استغفر اللہ و اتوب الیک، تو میں تیری طرف توبہ کر رہا ہوں کا مطلب کہ اب میں یہ پکا ارادہ کر رہا ہوں، عہد و پیمان کر رہا ہوں کہ آئندہ مستقبل میں اس گناہ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تیری نافرمانی کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا، گناہ نہیں کروں گا۔ تو استغفار ماضی کے لیے ہوا اور توبہ مستقبل کے لیے ہوا۔
اس سلسلے میں انہوں نے قرآن کی اور بھی کئی آیتیں پیش کی، جیسے بتایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ وہ لوگ جنہوں نے کوئی فاحشہ، بے حیائی یا گناہ کا کام کیا یا اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. گناہ ہو گیا، ایمان والے ہیں، اللہ کو نہیں بھولیں گے. ایک ایمان والا بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ یاد آتا ہی ہے اور آنا چاہیے، اور اللہ یاد آئے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ فاستغفروا لذنوبہم، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ہاں کہہ رہے ہیں کہ اور گناہوں کو اللہ کے سوا اور کون بخشے گا؟ کوئی نہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو کچھ انہوں نے گناہ کیا ہے، غلط کام کیا ہے، جانتے بوجھتے اس پر اصرار نہیں کرتے. یہ دونوں چیزیں کہ گناہوں سے بچنا ہے، شیخ نے کہا، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ان دونوں کاموں میں نہ انسان کے لیے شکستگی ہے نہ تھکاوٹ ہے، لیکن اس میں اصل چیز آپ کی عمر ہے. اور آپ کی عمر اصل کیا ہے؟ وہ آپ کا وہ وقت ہے جو ان دونوں وقتوں کے بیچ میں ہے. ماضی گزر چکا توبہ سے صاف ہوگا، مستقبل سچے نیت اچھے ارادے سے کہ اب گناہ نہیں کرنا ہے، مستقبل محفوظ ہو گیا. اگر پکا ارادہ ہے، بعد میں غلطی بشری تقاضے ہو رہی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نے اپنے حال میں یہ نیت کر لی پختگی کے ساتھ کہ مجھے گناہ نہیں کرنی ہے، نہیں کرنا ہے، تو یہ آپ کا مستقبل ایک طرح سے محفوظ ہو گیا. ہاں، اور اگر ان دونوں میں سے آپ نے بیچ والا جو آپ کا حال ہے اگر اسے ضائع کر دیا تو آپ نے اپنی عمر کو ضائع کر دیا. ہاں، اور اگر آپ نے اس کو درست کیا جو حال ہے آپ کا ہمارا، تو آپ نے ماضی اور مستقبل کو بھی اس کے ساتھ میں سنوار لیا. جو پہلے کا زمانہ ہے، جو آگے کا زمانہ ہے، اپنے حال پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہاں، اگر اس کو ہم نے درست کیا تو ہمیں لذت و راحت ملے گی، پریشانیوں سے نجات ملے گی، ماضی بھی سنور جائے گا، مستقبل بھی، اور حال بھی ہمارا خوشگوار ہوگا. کتنی پیاری بات ہے. اور آگے انہوں نے اس بات کو مختلف پہلوؤں سے پیش کی ہے، اور آج ان پہلوؤں کو ہمیں ملحوظ رکھنا ہے. میں صرف شاید اشارے کر پاؤں. کہا کہ میں یہ کہتا ہوں، شیخ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں توبہ کے ساتھ توبہ، ہاں، جبکہ اس کو مطلقاً ذکر کیا جائے تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں استغفار بھی شامل ہوتا ہے. تو آپ کو قرآن میں کئی مقامات پر ایسا مضمون ملے گا کہ اللہ نے توبہ کے ساتھ اصلاح، سدھارنے کا لفظ استعمال کیا ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعد ذلک واصلح فانہ غفور رحیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحمت کو متعین کر لیا، کتبہ لکھ دیا، فرض کر لیا اللہ نے. اور تم میں سے جو شخص جہالت کی حالت میں برائی کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کوئی بھی کرے، حالت گناہ حالت جہالت ہے، حالت گناہ حالت کفر ہے بظاہر، چاہے وہ مومن بندہ کرے. اگر ایک آدمی علم کی حالت میں ہو، ایمان کی حالت میں ہو تو گناہ نہیں کرے گا. وہ کتنا بڑا بھی علامہ ہو، کتنا بڑا بھی صاحب علم ہو، ایمان کا دعوے دار ہو، اگر گناہ کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا نا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کرتا ہے تو حالت زنا میں وہ مومن نہیں ہوتا، ایمان کی کیفیت نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا. اسلام سے وہ خارج ہوگا جو حلال سمجھ کر کرے گا اللہ کے حرام کو، اور اس کی اپنی تفصیلات. تو حالت گناہ جہالت و کفر کی حالت ہے. اللہ نے کہا کہ جو شخص جہالت کی حالت میں تم میں سے گناہ کا ارتکاب کرے گا، پھر توبہ کر لے گا اس کے بعد، اور توبہ کے بعد اللہ نے لفظ استعمال کیا وَأَصْلَحَ، اصلاح کر لے گا، تو اللہ غفور الرحیم ہے. دوسری آیت میں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کی. توبہ ماضی کے گناہ کی ہوئی، اصلاح کب کس حال کی ہوئی؟ اصلاح ہمارے پریزنٹ زمانے حال کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے گناہوں کے ماضی کے توبہ کی اور اپنے حال کو درست کر لیا، تو یہ اصلاح ہمارے حال کی بات ہے. مطلب استغفار مستقبل، توبہ ماضی، اور اصلاح زمانہ حاضر. چنانچہ شیخ کہتے ہیں کہ یہ جو اصلاح کا معاملہ ہے زمانہ حال میں، یہ نسبتاً ماضی اور مستقبل کے مقابلے میں یہ زیادہ مشکل ہے. کیوں
اس لیے کہ اس میں آپ کو کیا کرنا ہے, اپنے آپ کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے زیادہ مفید کام کیا ہے, اچھا کام کیا ہے, صحیح کام کیا ہے. خرافات, بدعت, شرک, اس کو جان کر اس سے بچیں. اور ہدایت کیا ہے اللہ کا اور رسول کا بتایا ہوا معاملہ کیا ہے, سنت اور توحید کے تقاضے کیا ہیں, یہ جاننا ضروری ہے. یہ جان کے آپ کو صحیح دین اختیار کرنا ہے, ورنہ صرف نیت و ارادے کے اعتبار سے سب جنت الفردوس کی تمنا کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام سستا نہیں ہے. یہ ہدایت کے راستے سے ملے گا جو ہر نماز میں سکھایا, اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کے رسول صبح شام کی دعاؤں میں ہدایت مانگ رہے ہیں, گمراہی سے بچاؤ مانگ رہے ہیں. قرآن سکھا رہا ہے کہ پروردگار سے یہ دعا مانگو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, کہ پروردگار ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. اللہ کے رسول دعا سکھا رہے ہیں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. یہ مذاق ہے, یہ معمولی بات ہے کہ بار بار قرآن و حدیث ہمیں تلقین کر رہا ہے کہ آپ ہدایت پر قائم رہنے کی دعا مانگو, محنت کرو, کوشش کرو. اس کا مطلب یہ کہ ہدایت سے بھٹکانے اور ہٹانے کے بہت سارے اسباب ہمارے گرد و پیش میں ہوں گے. اگر یہ ہمیں بھٹکا دیتے ہیں, ہمارا زمانہ حال بگڑ گیا, تو ماضی بھی تباہ اور مستقبل بھی خراب. ہاں, چنانچہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ان دینوں کو, ماضی, حال, مستقبل تینوں کو سنواریں, تو اس کی حفاظت کرنی ہے حال کی. آپ کے پاس جو وقت ہے وہ آپ کا حال ہے. اب اس حال میں قرآن, شیخ کہتے ہیں کہ جو قرآن پر غور کرے, من تدبر القرآن, تو جو شخص, یہ تینوں زمانوں کو حال کے ساتھ جوڑنے کا معاملہ, کہ جو قرآن پر غور و فکر کرے گا تو قرآن کی دعوت میں یہ بات پائے گا کہ اس میں تینوں اوقات کی اصلاح سمٹی ہوئی ہے. جیسے ایک مثال دی شیخ عبد المالک نے, کہ قرآن کہتا ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ کتاب ہے, قرآن ہے جس کی آیتوں کو محکم اور پختہ بنایا گیا ہے, ترتیب بھی انتہائی مضبوط, معنویت کے اعتبار سے بھی انتہائی اعلیٰ. کیوں؟ ثم فصلت, پھر اس کو پھیلایا گیا ہے احکام اور ہدایات, اس میں کوئی تشنا نہیں ہے. کیا آپ لوگوں کے دانشوروں کے افکار کی طرف پلٹیں اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اس کی طرف بھاگیں؟ اس کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا, من لدن حکیم خبیر. یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو حکمت والا اور تمام چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے. جب حکیم ہے تو اس کی بات میں کوئی غیر حکمت کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی. خبیر ہے تو سب انسانوں کے لیے کیا مفید ہے, ان کے لیے کیا حقائق ہیں, وہ سب چیزوں کو جانتا ہے. لہذا وہی حکم دے گا جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. اب کیا حکم دیا یہ کتاب نے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اننی لکم منہ نذیر مبین, میں تمہیں اس سے نذیر و بشیر, ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں. وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اور یہ کہ تم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو اور پھر اس کی طرف توبہ کرو. یہاں شیخ نے بہت پیارے انداز میں بیان کیا کہ کہا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت شروعات کی سورہ ہود میں اس مضمون سے, تو شروع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کو محکم اور مضبوط بنایا اور اس کو تفصیل سے بیان کیا. کیوں کیا؟ تاکہ ہم اللہ کے بارے میں, اللہ کے دین کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کریں, ہدایت کو جانیں اور پھر اللہ کی عبادت کریں. اور کیسے؟ لتعبدوہ فی ان تینوں زمانوں میں, جیسے اللہ نے حکم دیا ہے ان تینوں زمانوں میں, تینوں اوقات میں ہم اللہ کی عبادت کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. کہا کہ یہ وقت حاضر ہمارا جو زمانہ چل رہا ہے اس کی عبادت ہے, اور ان عبادتوں میں سب سے نفع بخش عبادت, سب سے اہم چیز توحید ہے, جو تمام اطاعت اور عبادت کے کاموں میں سب سے زیادہ نفع بخش, سب سے درست, سب سے اہم ہے. اور یہ نہیں ہو تو دنیا کی ہماری کوئی بھی نیکی کام کی نہیں ہے. کسی دن تہجد نہ چھوٹے, فضائل کی جتنی احادیث اور جتنے اعمال ہیں سب عمل کر ڈالیں آپ, لیکن شرک اکبر اور کفر اکبر اگر آپ کے عقیدے میں ہے تو کوئی عمل, کوئی فضیلت والا عمل آپ کا ہمارا قبول نہیں ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تو سب سے زیادہ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ اپنے حال کی حفاظت کرنا بہت اہم ہے. یہ کاش موقع نہیں ہے, مضمون اگر ادھورا رہ جائے گا, میں دوسری طرف جاؤں کہ ہمارے ارد گرد میں دیکھیے کہ ہمیں توحید سے پھیرنے
اور صحیح منہج سے ہٹانے والی بہت ساری چیزیں ہیں. آج ہمارے نوجوان جوش جذبہ اپنے دماغ سے جمہوریت اور خارجیت کے مزاج سے سوچتے ہیں کہ کون سا دین ہمیں پڑ رہا ہے, اپنی پسند کا دین اختیار کرتے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب فلاں شخصیت, ان کا اتنا نام ہے, وہ اتنے بڑے مفکر ہیں, ان کے ماننے والے یہ ہیں, ٹی وی چینل پر اور فلاں پر اتنے فالوورز اور لائک کرنے والے ہیں, تو ہمارا نوجوان پیچھے بھاگنے لگتا ہے. جس کی برائی یہود و نصارہ کے ایجنڈے کے مطابق لوگ کر رہے ہیں, ارے سعودی عرب تو یہ کر رہا ہے, وہ تو ایسا کر رہا ہے, تو ہمارے ہاں لوگ وہی بات کہنے لگتے ہیں. سعودی یہودی نعرہ بن گیا آج کل کے جاہلوں کا, پتہ ہی نہیں ہے کون کیا ہے, اپنا دوست کون ہے, دشمن کون ہے, وہ اللہ اور برا کی بنیاد ہی نہیں معلوم ہے. معاف کیجیے اگر لہجہ سخت ہو رہا ہے, اس سے زیادہ سخت ہونا چاہیے. آج مسلمانوں کو یہی نہیں پتا کہ ہمارا دوست کون ہے, حقیقی دین کیا ہے, کون دشمن ہے. جو دشمن کے اعلی کار ہیں ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں, فارورڈ کرتے ہیں. جو مخالفین ہیں نا ان سے پوچھئے جا کے, سعودی عرب کے بارے میں ابھی کئی جگہ تقریروں اور خطابات میں کہہ چکا ہوں کہ ان کے بارے میں یہ اعتراف کرتے ہیں سعودی عرب کے بارے میں کہ وہاں شرک اور بدعت نہیں ہے. آپ کو کیا چاہیے, کیا چاہیے؟ اس کو شہرت دیجئے. جن ملکوں کی تعریف کر رہے ہیں وہ اردوغان ہو کے ایران کا معاملہ, دین اور اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے ان کے کیا کیا آلات اور معاملات ہیں آپ جانتے ہی نہیں ہیں, اور میڈیا اور ان پر خبر کر کے وہ آپ اعتبار کرتے ہو خبر کو قبول کرنے کی. کیا ابھی ایک اس میں انہی کی کتاب میں بڑا پیارا مضمون ہے فقہ الواقع, حالات اور حقائق کو جاننے والے کو علامہ بتا رہے ہیں. خبریں جاننا یہ کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ صحابہ کرام کتنے جانتے تھے اپنے ارد گرد کے حالات اور سیاسیات کے معاملات. اصل معاملہ قرآن و حدیث کو جاننا ہے, صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کا جاننا ہے. خبروں کا جاننا کوئی علامہ ہونے کی علامت نہیں ہے, وہ امیر المومنین نہیں ہوگا. اور آج کل یہ جو لوگ مانتے ہیں سید قطب فلاں ڈیما, عالم نہیں ہے, یہ لوگ دانشور ہیں, مفکر ہیں. ان کے یہاں حقائق کے اعتراف سے زیادہ حقائق کا رد پایا جاتا ہے. ہم کہیں تو برے بن جائیں, یہ قرآن حدیث کا رد کریں, شرک کریں, غلط منہج کو بتائیں, سارے مسلمانوں کو کافر کہیں, مسلمان اور اسلام کی خدمت کرنے والوں کو روز صبح شام گالیاں دیں. آپ بہت اچھے ہیں, میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں اس پر کہیں گے کچھ لوگ تشدد ہے, انتہا پسندی ہے, کچھ لوگوں نے تبصرے کیے. میں نے کہا سید قطب موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہیں, کوئی بات نہیں. صحابہ کرام حضرت عثمان غنی امیر معاویہ کو انتہائی غلیظ قسم کے القاب سے یاد کریں, کوئی بات نہیں. قرآن میں وحدت الوجود کے سب سے بڑے شرک کو ثابت کریں, کوئی بات نہیں. اس پر بولنا یہ جہالت ہے. خبر آ جائے کہ فلاں سعودی وہ یہودی سے ملا تو ہمارے یہاں ہنگامہ. ابھی میں نے ایک دن دیکھا وہ ترکی کے اردوغان صاحب اسرائیل کے اس سے ملے, فوٹو آیا, کسی نے بڑا پیارا تبصرہ نیچے کیا. پتہ نہیں مجھے ممبر پہ شاید نہیں کرنا چاہیے لیکن آ رہا ہے زبان پہ, اور یہ حالات مجبور کرتے ہیں. کسی نے اس میں تبصرہ کیا کہ اگر یہی خبر اردوغان کی بجائے محمد بن سلمان یا کوئی سعودی مملکہ کا کوئی آدمی ہوتا کہ اس نے ہاتھ ملایا ہے ان سے, تو ہمارے ہاں جو تحریکی حضرات ہیں, جو تہذب کے قائل ہیں, جو دین اور شریعت جانتے نہیں ہیں, تحریکیت کرتے ہیں, یہ حال مستقبل ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارا عمل کیا ہے, ہدایت اور ضلالت کیا ہے, جانتے ہی نہیں ہیں. تو وہ اگر سعودی عرب والا آدمی ہوتا اردوغان کی جگہ فوٹو میں, تو یہ ناچ کر اتنا ہنگامہ مچاتے کہ ناچ کر گھنگرو توڑ دیتے. کسی نے تبصرہ کیا, ہو سکتا ہے اعتراض ہو, لیکن یہ حقیقت ہے. سعودی عرب میں شرک و بدعت نہیں ہے. ابھی میں کئی جگہ کہتا ہوں, اس کی خدمات کا صرف سرسری بڑی باریک باتوں کو چھوڑیے, موٹی چیزیں جو دکھائی دے رہی ہے پوری دنیا کو, ہمارے ہندوستان پاکستان کسی بھی مسلم ملک میں بتائیے جہاں وہاں سے مسجد نہ بنی ہو, مدرسوں کو مدد نہ مل رہی ہو, وہاں کے بچے سعودی عرب میں سعودی حکومت کے خرچ پر تعلیم نہ حاصل کر رہے ہوں. پورا خرچ وہ دیتے ہیں آنے جانے کا, پڑھانے کا, نہ جانے کیا کیا. کبھی ہماری زبان سے کوئی تعریف کا حرف نکلتا ہے؟ اور اگر فرض کیجئے وہ توحید کی خدمت کر رہے ہیں, عقیدے کے معاملے میں روئے زمین پر کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جس نے یورپ اور امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح بات کی ہو جیسے سعودی عرب اور کویت نے کی ہے. لیکن ہمارے یہاں یہود و نصارہ کی جو خبریں آتے ہیں اس پر قرآن حدیث سے زیادہ ایمان لایا جاتا ہے, توحید سے زیادہ اہمیت ان خبروں کو ہے. آپ کسی کی موافقت اور مخالفت کاش وقت ہوتا, کسی کی موافقت اور مخالفت کا معیار کیا ہے آپ کے نزدیک؟ شبہات کے فتنے کے ہمارے جو دروس چل رہے ہیں اس میں نے بار بار یہ بات بیان کی
کہ خوارج کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو، ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزے کو تم ہلکا سمجھو گے، حقیر جانو گے. قرآن پڑھیں گے لیکن ان کی گردن کے نیچے نہیں جائے گا، جب ملیں گے تو انہیں قتل کرنا. میں ایک یہ حدیث بیان کر کے سوال کرتا ہوں حاضرین سے کہ آج کل اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا نمازی دکھے جس کی نماز ہم سے بہت بہتر ہو، ایسا روزے دار دکھے جس کا روزہ ہم سے بہت زیادہ ہو، ایسی تلاوت کرنے والا جس کے سامنے ہماری تلاوت کوئی معنی نہ رکھتی ہو، تو ہم کیا کریں گے اس کے تعلق سے؟ ابھی آج کل جو چلا ہے آج کل کی زبان میں لائک کریں گے، اس کے فالوورز خوب بڑھ جائیں گے. ابھی دیکھیے نا جتنا گمراہ. ابھی کسی نے کہا کہ اگر آج بھی اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، کوئی چلتا پھرتا کوئی یہ دعویٰ کر بیٹھے چلتا پھرتا کہ میں بھی نبی ہوں، تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ ماننے والے پیدا ہو جاتے ہیں. اتنی جہالت ہے مسلمانوں میں کہ کوئی کچھ بھی غلط سلط دعویٰ کرو، فالوورز پیدا ہو جاتے ہیں. وہ کوئی ایک انجینئر ہے، کوئی فلاں ہے، کسی نے لفظ اہل حدیث پر اعتراض کر دیا، ہم بھاگنے لگے پیچھے، علم نہیں ہے، دلیل نہیں معلوم. کوئی صحابہ کرام کو نشانہ بنا رہا ہے، تاریخی حوالوں سے الٹی سیدھی روایتوں کو اہل علم اور متخصصین سے ہم سیکھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، چلتے پھرتے جمہوری انداز میں جو اس پر تبصرہ کرنے لگے. عام حالات میں آپ کو گھر کا اگر نقشہ بنوانا ہے تو آپ کسی ایم ایس ڈاکٹر یا وکیل کے پاس نہیں جاتے. مقدمہ لڑنا ہے اگر عدالت میں تو آپ اس ڈاکٹر کے پاس جا کے نہیں کہتے کہ آپ اتنا بڑا بڑا آپریشن کرتے ہیں تو ہمارا کیس لڑ لیں. کیوں؟ وہ اس کا فن نہیں ہے. لیکن قرآن حدیث میں سیاسی امور علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے لوگوں نے دلائل سے لکھا. صحابہ کرام کے زمانے میں بیان کیا کہ صحابہ کہتے تھے کہ سیاسی اور حکومتی معاملات ہم عام لوگوں کے سامنے بولتے بھی نہیں تھے، وہ صرف قرآن حدیث سکھاتے تھے. حالات سے جتنی ضرورت ہے اتنی باتیں بتاتے تھے، اور عوام کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ تبصرہ کرتے پھرے. ہمارے یہاں لوگوں سعودی میں خطیب کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. مجھ سے حیدرآباد میں ایک صاحب نے سوال کیا، وہاں اجازت ہے کیا؟ میں نے کہا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اجازت تھی کہ کوئی بھی خطیب کچھ بھی بول دے. ہندوستان میں اجازت ہے کچھ بھی بول دے. پلوامہ کا واقعہ ہوا، ایک منسٹر نے بیان دیا، کہا کہ نیشنل ایشو پہ جو ہے بول رہے ہیں، اٹھا دیں گے، ہم اندر کر دیں گے. تو اجازت ہے ہر معاملے میں بولنے کی ہر ایک کو. یہاں ہے جمہوریت میں کون سا قانون، کون سا قاعدہ؟ بلا سوچے سمجھے تبصرہ کرنے لگے. جب میں موقع نہیں ہے اس لیے ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں کہ جتنے لوگ سعودی کے خلاف بولتے ہیں، جتنے لوگ ایران کی تائید کرتے ہیں، تحریکیوں کی تائید کرتے ہیں، وہ لکھ لیں کہ وہ یہود و نصارہ کی تائید کر رہے ہیں، وہ اسلام دشمن لوگوں کو، طاقتوں کو طاقت دے رہے ہیں. وہ منہجی بنیاد پر نہیں. میں نے جو حدیث پیش کی خارجیت والی، اللہ کے رسول ہمیں درس کیا دے رہے ہیں کہ کسی کی ظاہری نیکی کی طرف مت جاؤ. کہ آپ کو یوٹیوب چینل پر اور کسی چینل پہ یہود و نصارہ، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ملک جو ہے میڈیا پر آج کی تاریخ میں اتنا خرچ کر رہا ہے جو بعض مسلم ملکوں کے پورے بجٹ کا حصہ نہیں ہے. اور کس لیے؟ ان کی پوری پلاننگ ہے اسلام مسلمانوں کو بدنام کرنے کی. اگر یہود و نصارہ ایک طرف سعودی عرب کو آپ اور ہم دوست کہتے ہیں، اور وہ ان کے یہاں کے تھنک ٹینک کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ سلفی ہے، اہل الحدیث ہیں. روئے زمین پر یہ یہود و نصارہ کے ان کے تھنک ٹینک کو، موساد کو معلوم ہے کیا کہتے ہیں امریکی جو خفیہ ایجنسی ہے، آئی ایس آئی یا جو بھی ہے، سی آئی اے، میں غلطی کر جاتا ہوں اس میں، یہ جو ان کی خفیہ ایجنسیاں ہیں نا، یہ کہتی ہیں، کہہ رہی ہیں، منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، آن ریکارڈ یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ روئے زمین پر اگر کسی اسلام سے ہم کو خطرہ ہے تو وہ اہل الحدیث کا ہے. وہ دین جو ابو بکر صدیق عمر فاروق کا، جو توحید اور اتباع سنت کی بات کرتا ہے، وہ انہی کو 3 کیٹیگری مسلمانوں کی بنائے. اب انتہا پسند، لبرل، اور پھر جو ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. انتہا پسند سب سے خطرناک، اور اس میں صرف اہل الحدیث اور سلفی کا نام لکھتے ہیں. یہ میں بہت بڑے مضمون کا، تحقیقات کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. ہم اٹھے سوٹے جانتے نہیں ہیں، حقائق معلوم نہیں ہے، خدمات معلوم نہیں ہے. اور سب سے بڑی بنیاد کسی کا ساتھ دینے اور مخالفت کرنے کی منہج ہے، عقیدہ ہے. آپ کا اور میرا عقیدہ ایک ہے نا. اگر مجھ سے غلطی واقعی میں ہو رہی ہے، یہ دین کا طریقہ بتا رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، جسے ضرورت پڑی تو بعد میں وہ رابطہ قائم کر سکتا ہے. قریب میں تلولی مدرسے میں تدریس کی خدمات انجام دے رہا ہوں، وہاں دکتور عبید الرحمان جیسے اساتین علم بھی ہیں، ان سے بھی رجوع کر سکتا ہے. اگر آپ کا میرا اختلاف کسی چھوٹے معاملے میں ہے، فروعی معاملے میں اختلاف، تو یہ ہم آپس میں رہ کے گھر میں لڑ سکتے ہیں، دشمنی جائز نہیں ہے. اس کے باوجود مخالفت نہیں ہوگی.
لیکن اگر آپ کا اور میرا عقیدے کا اختلاف ہے، ہاں توحید اور عقیدے کا اختلاف ہے، تو کتنے معاملات میں بھی آپ کا اور ہمارا موافقت ہو جائے، ہم اور آپ بھائی نہیں ہیں۔ ولا اور برا، دوستی اور دشمنی کی بنیاد اٹھائیے عقیدے کی کوئی بھی کتاب، کوئی بھی کتاب، قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلوں کی بنیاد پر، صحابہ کرام اور انبیاء کے تعامل کی بنیاد پر آپ دیکھیے کیا ثابت ہوتا ہے۔ عقیدہ اگر صحیح ہے تو ہمارا بھائی ہے، وہ سعودی ہو، افریقی ہو یا کوئی، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو وہ کتنی بڑی بھی اس کی تعریف آ رہی ہے، توصیف آ رہی ہے کہ اس نے فلاں کو چیلنج کر دیا، اس نے یہ بیان دے دیا، ہمارے یہاں لوگ کودنے لگتے ہیں، اس نے امریکہ کے خلاف بیان دے دیا، اور ٹیبل کے نیچے سے ہاتھ ملا کے مدد لے رہا ہے، اعلی کار بن رہا ہے، مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، آنکھیں بند۔ یہی ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ جن کو ہمارے یہاں دوست سمجھا جاتا ہے وہ اسلام دشمن ہے، اور جن کو دشمن سمجھا جاتا ہے، ساری دنیا جس کے خلاف تقریر کر رہی ہے، بول رہی ہے، وہ ماحول کریٹ کیا گیا ہے میڈیا کی طرف سے، حکومتوں کی طرف سے، کہ آپ اچھے کو برا سمجھیں۔ خیر، بات پھر کسی موقع سے اس کی، یہاں شیخ نے اس آیت کے تناظر میں کہا، کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ نے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ آپ حاضر کو سنوار رہے ہیں، جو اس وقت ہم زندہ ہیں، ہمارے پریزنٹ حال ہے، زمانہ حال ہے، ہاں اس زمانے میں ہم کو صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، فلاں اور فلاں کی نہیں، بزرگوں اور بڑے ناموں کے پیچھے مت بھاگیے، اللہ اور رسول کو دیکھیے۔ اس کے لیے علماء ربانیین جو قرآن و حدیث کو جاننے والے ثقہ علماء ہیں، ان کی مصاحبت اختیار کیجئے، دین سیکھیے۔ دنیا کے کسی بھی معاملے میں آپ سنجیدہ سے سنجیدہ ہوتے ہیں، کسی دنیا کے امتحان میں، ڈاکٹر وکیل بننے میں، فلاں اور فلاں علم حاصل کرنے میں، کسی اور کام میں، ان تمام چیزوں سے زیادہ سنجیدہ آپ کو اسلام کے صحیح منہج کے لیے لگانا چاہیے، کیونکہ آپ کے دین ایمان کو خریدنے والے، آپ کے بچوں اور نسل کو جہنم کے راستے پر لے جانے والے دعات قدم قدم پر موجود ہیں، جو غلط منہج اور افکار کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اس سے زیادہ فکر کرنے والی کوئی بات ہمارے سامنے ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک ایمان والا انسان، جنت و جہنم کو ماننے والا شخص جو یقین رکھتا ہے کہ جہنم ہے، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اس پہ، اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ اپنے آپ کو مسلمان رکھے، اور مسلمانوں میں اس دین کا ماننے والا جو حق ہے، صحیح منہج ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی کی تفسیر میں نے ابھی کئی جگہ نقل کی، وہ کہتے ہیں کہ جو ہم ہر نماز کی حرکت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا ایک معنی ہے کہ اہدنا الی الصراط، سیدھے راستے کی طرف۔ اس کے معنی میں شارٹ کے اختصار کی بنیاد پر یہ مفہوم ہوگا کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ان سے بچا کے سیدھے راستے پہ یعنی اسلام پہ چلا۔ اور دوسرا معنی اہدنا فی الصراط، صراط کے اندر ہدایت دے، یعنی اسلام کے ماننے والوں میں بھی بہت سے راستے ہیں، مناہج ہیں، سب قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہاں لیکن اس میں حق تو ایک ہی ہے نا، منہج رسول اور منہج صحابہ، جو نجات کا راستہ اللہ کے رسول نے بتایا، پروردگار اس کا راستہ ہمیں بتا۔ یہ چھوٹی بات ہے میرے بھائیو، یہ بہت اہم اور بنیادی بات ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کے لیے سنجیدہ ہونا چاہیے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، جس چیز کی ہم فکر کرتے ہیں نا، دنیا اور آخرت کی جتنی، اس میں سب سے اہم چیز جس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے وہ یہی چیز ہے۔ شیخ نے چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، اس مضمون کے بعد اس میں یہ بتایا کہ ہم اللہ کے اسماء و صفات اور توحید کے سلسلے میں کیوں ذکر کر رہے ہیں۔ ہاں یہاں اس کی دو وجہ بتائی، اس لیے کہ توحید جو ہے ایسی چیز ہے کہ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ توحید کے بغیر کوئی بھی کام کرے، ہر وقت اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے وقت حاضر کے سلسلے میں توحید کا ذکر کیا، اور کوئی بھی آپ عمل صالح کریں توحید کے بغیر وہ جائز قبول نہیں ہے۔ پھر شیخ نے انبیاء کی مثالیں دی کہ کس طرح اپنے امتیوں کو، قرآن نے کم سے کم 8-10 آیتیں انہوں نے نقل کی ہیں کہ ایک طرف نبی کہہ رہے ہیں اپنے پیغمبر اپنی امتوں کو کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دوسری طرف وہی پیغمبر کہہ رہے ہیں توبوا الی اللہ، ہاں اللہ کی طرف توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور آخرت میں بھی سعادت دے گا، تم کو قوت عطا کرے گا۔ مسلمانوں کے حالات حاضرہ پر گفتگو کرنے کی جو بات کرتے ہیں، ہاں اگر مسلمانوں کے حالات کو سنوارنا ہے تو بس یہی 3 بنیادیں ہیں، 3 بنیادیں کہ آپ توحید کو مانیں، ہاں
اپنے آپ کے اور اللہ کی معرفت حاصل کریں، حق اور ناحق کو معرفت حاصل کر کے آپ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں. سید الاستغفار ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جتنی فضیلت والی دعائیں ہیں اس میں توحید ضرور ملے گی، اور توحید کے ساتھ توبہ استغفار. اللہ تعالیٰ بندے سے، ہم سے، آپ سے یہی چاہتا ہے کہ اللہ کی توحید کو مانیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں. یہ گویا ہماری زندگی کا اصل ہے. ان آیتوں کو پیش کرنے کے بعد شیخ نے اس واقعے کو، اس پوری لمبی روایت کو نقل کیا جس میں یہ ذکر ہے کہ آپ اور ہم سن چکے ہیں کہ ایک شخص 99 قتل کر چکا تھا، مسئلہ پوچھنے گیا تو اس وقت کے ایک بردر سے پہلے سوال پوچھ لیا. بردر، میں بردر پر طنز کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ جو فتوے کے لائق نہیں ہے، علماء میں بھی اس کو فتویٰ دینا جائز نہیں ہے. امام مالک جیسا شخص کہتا ہے کہ مجھ کو اس وقت تک میں کرسی افتاء پر نہیں بیٹھا جب تک 70 علماء نے مجھ کو اس کی اجازت دی. امام مالک. آج ہمارے یہاں ایک شخص کو شوق ہوتا ہے، وہ سوال و جواب کی نشست منعقد کرتا ہے اور دھڑلے سے حلال حرام کا جواب دیتا ہے. یہ خود ایک جہالت کی بات ہے، اور اس کی طرف پیچھے پلٹنا یہ بھی دین سے ناعلمی کی بنیاد پر ہے. ہم ان کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ان کی جہالت ہے، اصلاح کر لیں، ہو سکتا ہے نیت اچھی ہو. تو خیر، تو بتایا پہلے ایک شخص سے جو راہب تھا، عالم نہیں تھا، زاہد تھا، اس سے پوچھا 99 قتل کیا، توبہ کرنا چاہتا ہوں. کہا اتنا قتل کیا، توبہ کہاں ہو؟ تو اس کو بھی مار دیا، 100 پورے ہو گئے. پھر ایک عالم کے پاس گیا، آپ واقعہ جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا. عالم نے کہا اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم، اس کی مغفرت و بخشش بہت وسیع ہے. ایک انسان کے کتنے بھی گناہ ہو جائیں، گناہ کتنا بھی وسیع ہو، رب کی رحمت ان گناہوں سے وسیع ہے. اللہ معاف کرتا ہے تم سچی توبہ اگر کرو، اور تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دل سے جو توبہ کر رہے ہو کر لیا. اب فلاں نیک لوگوں کی بستی ہے، تم جس بستی میں رہتے وہاں برے لوگ زیادہ ہیں، تم نیک بستی میں. یہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں. وہ نکلا، راستے میں گیا اور پھر اس کی موت ہوئی. عذاب اور ثواب دونوں فرشتے آئے، بخاری وغیرہ کی روایت ہے بہت مشہور. اور پھر جھگڑا ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس بستی سے زیادہ قریب ہو اس میں ان کو شمار کرو. نیک لوگوں کی بستی سے وہ 1 بالش زیادہ قریب نکلا. پورے واقعے کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ اس آدمی نے گناہ کیا تھا ماضی میں 100 قتل ہو گئے تھے، لیکن جب سچی توبہ کی تو ماضی کو اللہ نے صاف کر دیا. توبہ کرنے کے بعد اس کا کردار کیا ہوا کہ مستقبل کے لیے آگے بڑھا. نیک لوگوں کی بستی میں پکا ارادہ تھا دل میں، تو نیکی کو اختیار کروں اور گناہ اور قتل و غارت گری کا راستہ چھوڑ دوں. اس پکے ارادے کے ساتھ نکلا تھا، اللہ نے جنت پہنچا دیا. اور 2-4 روایتیں نقل کی انہوں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص جنگ کے دوران آیا جو جنگی لباس سے پورا بھرا ہوا تھا. کہا اللہ کے رسول، میں اسلام بھی لانا چاہتا ہوں اور قتال بھی، تو پہلے اسلام لاؤں یا قتال کروں؟ آپ نے کہا اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام لاؤ پھر قتال کرو. قتال کرو گے پھر اسلام لاؤ گے نہیں چلے گا. آج کل ہمارے پورے دنیا عالم اسلام میں جو تحریکی حضرات ہیں وہ لوگوں کو یہ سبق دیتے ہیں. خود ابھی عقیدہ درست کیا کہ نہیں کیا 2 نمبر، لوگوں کو دعوت دی کہ نہیں دی گئی یہ بھی چھوڑ دیا، براہ راست ہتھیار لے کے کھڑے ہو جاؤ. کون سا دین ہے یہ؟ دین نہیں ہے، اسلام ہے ہی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، پہلا ہی کام تھا کیا؟ حجت پوری کی کیا آپ نے؟ علامہ البانی نے جزائر کے ایک تحریکی لیڈر سے، جس کے پیچھے کروڑوں لاکھوں لوگ تھے، ان سے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ بھی ہیں کیا وہ یہ سب جانتے ہیں کہ رب العالمین آسمان میں ہے، عرش پر مستوی ہے؟ تو پہلے اس نے گول مول جواب دینا چاہا. علامہ البانی نے کہا کہ سیاسی جواب چھوڑو، صحیح بتاؤ. کہا نہیں جانتے. تو کہا رب کے بارے میں جانتے نہیں ہو، اور رب کے دین کو نافذ کرنے کے لیے لوگوں کو ورغلا رہے ہو. نبیوں کا طریقہ کیا تھا؟ لوگوں کو تربیت کرنا، سمجھانا، بتانا دین کو، اسلام کو، سب سے پہلے توحید کو، اللہ کا حق کیا ہے، رسول کا حق کیا ہے، اس پر پہلے تربیت کرنی ہے. یہ کوئی نہیں کرنا چاہتا. یہ ہمارے ارد گرد میں شرک ہو رہا ہے، اس کو کوئی روکنے کی ہمت نہیں کرتا. حکومتوں سے لڑنے کی بات کرتے ہیں. کون ہے جرأت مند؟ یہ بہادر نہیں ہے جو نعرے صرف لگاتے ہیں دیواروں پر. ان کا جہاد ہے. جہاد اپنے آپ سے کیجئے پہلے. شیخ نے وہی کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم پہلے، میں بات کو مکمل کروں روایت میں، کہ پہلے اسلام لاؤ پھر قتال کرو. اس نے کلمہ پڑھا، قتال کیا، شہید ہو گیا. 1 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی. بخاری مسلم کی حدیث ہے. 1 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی
اب یہ تحریکی کہتے ہیں دیکھو نماز سے زیادہ اہم جہاد ہے. اس سے یہ ثابت ہوا؟ ہاں یہاں انہوں نے اس کا جواب دیا, تفصیل کا موقع نہیں. پہلے عقیدہ ہے, اس کے بعد کوئی عمل ہے, تو پہلے آپ عقیدہ درست کیجئے. تو کیا یہ تحریکیوں نے سب توحید لوگوں کو پہنچا دی پہلے نمبر پہ؟ دوسرا یہ کہ نماز کو جہاد سے اہمیت اور فوقیت نہیں حاصل ہے. یہ اس لیے اس شخص کے حق میں تھا کہ اس پر نماز کا کوئی وقت آیا ہی نہیں تھا, ایک بھی نماز فرض نہیں ہوئی. جب نماز فرض نہیں ہوئی اور اس سے پہلے شہادت مل گئی, جنت میں چلا گیا. ہاں اور بھی روایتیں انہوں نے نقل کی ہے. ایک روایت پیش کر کے میں بات کو آخری مرحلے میں لے جاؤں, جو ابھی میں نے پچھلے جمعہ کو بھی بیان کی تھی مالیگاؤں میں, کہ بخاری میں ہے. ابو سعید ابن معلّہ نماز پڑھ رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, شارٹ اختصار کے ساتھ آواز دی, انہوں نے جواب نہیں دیا. نماز سلام پھیر کر پہنچے, آپ نے کہا کہ میں نے بلایا تم آئے نہیں. کہا اللہ کے رسول انی کنت اصلی, میں نماز پڑھ رہا تھا. تو کیا کہا اللہ کے رسول نے, الم تسمع لقول اللہ, کیا تم نے اللہ کا یہ قول سنا نہیں, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, کیا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات کا جواب دو, ان کی پکار پر کو سنو جب تم کو وہ اس کام کی طرف بلائیں جس سے تمہارا دل زندہ ہوتا ہے. ایک روایت بھی نقل کی ہے لیکن موقع نہیں ہے, تھوڑی تفصیل ہو جائے گی اگر میں اس میں چلا گیا. یہ آیت اور جو حدیثیں غور سے سوچئے اس پہ. اللہ صحابی رسول نماز پڑھ رہے ہیں, نفل نماز, اللہ کے رسول نے آواز دیا, نہیں آئے. اللہ کے رسول اس پر ان کو ٹوک رہے ہیں, سرزنش کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب رسول بلائیں تو نفل چھوڑ دو. نفل نماز جو اللہ کی اطاعت ہی ہے, اللہ اور رسول کا حکم ہو تو اسے چھوڑ دینا چاہیے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. شیخ نے سوال اٹھایا, اب اس شخص کا معاملہ کیا ہے جس کو اللہ اور رسول کوئی حکم دے رہے ہیں اور وہ گناہ کا کام کر رہا ہے؟ نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے, آپ دوسرے کاموں میں مشغول ہے, گپ شپ میں, دوستوں میں, کاروبار میں, نہ جانے کیا کیا, یا پھر کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں. اور اس شخص کا کیا معاملہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں جنگ کرنا چاہتا ہوں, ہتھیار اٹھانا چاہتا ہوں, دھماکے کروں گا. یورپ, امریکہ, اسرائیل, فرقہ پرست ہندو مسلمانوں کو اتنی تکلیف دے رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں, ویسا کر رہے ہیں, ہم کھڑے ہو جائیں گے, خفیہ طور سے نکلیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. انہوں نے قرآن کی آیت نقل کی, الم تر الذین قیل لہم کفوا ایدیکم, کیا ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن سے اللہ نے کہا یا کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو, ابھی لڑو مت, ہاں, اور نماز قائم کرو, واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, قرآن کی آیت ہے یہ, اور زکات دو. فلما کتب علیہم القتال, تو وہ خود کہہ رہے تھے نہیں نہیں ہم کو جنگ کرنا ہے, جنگ کرنا ہے. تو جب ان پر قتال فرض کیا گیا, اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ, تو ان میں ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا جو لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں, یا جیسے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, اور اشد خشیہ, یا اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں. وقالوا ربنا لما کتبت علینا القتال, اور کہنے لگے کہ پروردگار تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کیا, ہاں, لولا اخرتنا الی اجل قریب, ایسا کیوں نہیں کیا کہ تھوڑا اور پیچھے کرتا, ذرا کچھ اور مہلت مل جاتی, ذرا تیاری کر لیتے. جب فرض کر دیا گیا تو یہ عذر بہانا. اب اس آیت کو اور اس حدیث کو ملائیے کہ ابو سعید بن معلّہ نیکی, آج ہمارے یہاں 15 شعبان ہوگی رات کو, دیکھیے گا کیسے دھوم دھام ہوگی. اللہ اور رسول نے رمضان کو مبارک بنایا, لیلۃ القدر خیر من الف شہر قرار دیا, اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے, اس کا کوئی دھوم دھام نظر نہیں آتی. لیکن آج ہمارے یہاں قبرستان آباد ہوگا, جو زندوں کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے وہاں کھانا نہیں پہنچائیں گے, لیکن قبرستان میں چونا پھول نہ جانے کیا کیا خرچہ کریں گے, جس کی شریعت اجازت دیتی نہیں بلکہ منع کرتی ہے. اللہ اور رسول جس سے منع کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور جو کچھ کرتا ہے نیک کام, علماء ہو, سعودی عرب ہو, فلاں ہو, ان کے کیڑے ڈھونڈ کے وہاں اتنے قابل ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے دین, اسلام, حالات اور وقت کے تقاضے کو ان سے زیادہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے, جبکہ جاہل ہیں. غور کیجئے کتنا ہمارا معاملہ بگڑا ہوا, اور یہ معاملات بگڑے ہوئے جب ہم قرآن حدیث کی مخالفت کریں گے. تو یہ علامہ البانی کا جو ذکر کیا کہ شیخ عبد المالک نے آگے کہا دوسری جگہوں پر کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام نے دنیا فتح کی, ان کے اس سماج کا, دنیا فتح کرنے والے سماج کی ایک بچی بھی جانتی تھی اللہ کہاں ہے. آج لوگ مذاق اڑاتے اس سوال پہ, اور ہندوستان میں آپ سوال کریں تو بہت سے لوگ کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے. ہاں, ایک لمبی حدیث میں حضرت معاویہ بن حکم سلمی, مسلم شریف کی روایت میں ہے, ان کی بکریاں تھی. ایک دن پہنچے
जवानिया और उहुद पहाड़ के पास में एक छोटी बच्ची थी, वहां चराती थी, भेड़िया एक बकरी लेके गया, इन्होंने तमाचा मार दिया, बाद में अफसोस हुआ, अल्लाह के रसूल से आके जिक्र किया, आप बुरा माना आपने, तो कहा अल्लाह के रसूल आजाद कर दूं, कहा बुलाओ उस बच्ची को, लौंडी को बुलाया, पूछा अल्लाह कहाँ है, कहा फिस समा, आसमां। एक बच्ची बोल रही है। आज हम सवाल करें तो लोग मजाक उड़ाते हैं, हाँ अल्लाह कहाँ है, आसमान में, कहा मैं कौन हूं, कहा अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया आतिक़ा फ़इन्नहा मुमिना, इसे आजाद कर दो, ये मोमिन औरत है। अगर हम चाहते हैं अपनी मुसीबतों से आजाद होना तो हमें ये सीखना और सिखाना है कि अल्लाह कहाँ है। अल्लाह के रसूल ईमान की बुनियाद करार दे रहे हैं कि अल्लाह के रसूल को रसूल मानो, अल्लाह कहाँ है ये जानो। अल्लाह और रसूल के बारे में इल्म नहीं है तो आजादी नहीं मिलेगी। उसको आजादी मिली इन दो सवालों के जवाब में। हमको भी इन मुसीबतों से मालिक, ये इनके तफसीरे को मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं। अब इस तरह तनाजुर में सोचिए कि नफिल नमाज को छोड़कर अल्लाह और रसूल की बात माननी है, और आज हमारा नौजवान ये एतराज कर रहा है उलमा पर कि आप ये कहते हो सब्र करो, तो आलिम कहता है कि मैं नहीं कहता, अल्लाह कहता है। जब आपके हाथ में ताकत नहीं है कि आप मुकाबला करें, खिलाफत कायम करें, इस्लामी हुदूद को नाफिज करें, जिस चीज की ताकत आपको नहीं है, पूरे मजमून पूरे खुतबे को सामने रख के ये आखिरी जुमला सुनिए, जिस चीज की ताकत आपको नहीं है उस चीज के आप मुकल्लफ ही नहीं है। नमाज का वक्त आया नहीं, किताल किया, शहीद हो गए, जन्नत में चले गए। अल्लाह के रसूल ने बुलाया, नफिल छोड़ के आना है। अब आज के माहौल में हमको कुरान हदीस जो कह रहे हैं कि ये करो वो करो, जो नहीं कहा, जिसकी ताकत नहीं है, वो करने का कोई फायदा है? किताल की बात करना, जंग की बात करना, चलते फिरते मजलिसों में इधर उधर और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर सऊदी अरब पर अहले हदीस के और फना के खिलाफ जो है तबसरे करना जिहालत की बुनियाद पर, इससे क्या हासिल है? कौन सा फायदा है? आखिर में इन्होंने यही नतीजा बरामद किया कि आज मुसलमानों को और हमको आपको जो ये कहा गया कुरान और हदीस की इन तालीमात में कि आप जो है अच्छा, हाँ, अपने ज़माने हाल को देखें, अगर अपने आप को सुधारना चाहते हैं तो अपना हाल सुधारें। ये आयत और इसके तनाजुर में बताया कि जिन लोगों ने अल्लाह से वादा किया कि हमको ये काम करना है, हम ये हैं, अभी दो कुरान के अवमिन मन आहद अल्लाह लइन आताना मिन फज़लिही लनसद्दक़न्ना, ये आयत है, वक्त नहीं है, और दो तीन आयतों को पेश करके बताया कि कुछ लोग ये कहते हैं अल्लाह हम पर ये फर्ज कर दे, हमको ये दे दे तो हम ये करेंगे, लेकिन जब अल्लाह ने दिया तो उससे मुकर गए। जंग का, क़िताल का मुतालबा किया, फर्ज किया गया तो उससे कतरा गए। तो जब उन्होंने गलत मुतालबा किया तो गलत नतीजा आया। इस ज़िम्न में शेख अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस-सादी का एक लंबा इक़्तिबास नकल किया शेख ने। कहते हैं कि कुरान में जगह जगह आपको ये मजमून मिलेगा कि आप अपने गिर्द पेश के हालात देखें, उन हालात में आपको क्या काम करना है, आपकी क्या ताकत है, आप किस चीज़ के पाबंद और मुकल्लफ बनते हैं, वो काम कीजिए। जिसकी आपको ताकत नहीं है उसकी तरफ आंख ना बढ़ाएं, उसकी जिद ना करें, उसकी तरफ ना लपकें। अगर आपने ऐसा किया, हमें तो ये करना चाहिए जो आप नहीं कर सकते, तो नतीजा क्या निकलेगा कि आप वो काम जो नहीं कर सकते उसकी तरफ दिमाग लगाओगे तो जो आप कर सकते हो वो भी बिगड़ेगा। न ये दुरुस्त रहेगा न वो दुरुस्त रहेगा, ये भी बिगड़ेगा और वो भी बिगड़ेगा। कुरान ने ये मजमून कई आयतों में बयान किया कि जिन लोगों ने ऐसा किया अल्लाह ताला ने फिर उनको अजाब में और मुख्तलिफ किस्म के वबाल में मुब्तला कर दिया। तो आपको ये देखना है, हमको ये देखना है कि किन हालात में हमारे इर्द गिर्द में कौन सा तकाजा है। आज हम अपने समाज और माहौल में क्या कर सकते हैं, उसमें इस्लामी मनहज के मुताबिक तालीम, कुरान हदीस की, तौहीद की, उलमा से ताल्लुक़, तखलिया, हमारे अकीदे, हमारे आमाल को शिर्क से, बिदत से, गुमराही के हर काम से साफ करना, ये आपके लिए पहली ज़रूरत है। हमारी और आपकी नौजवान लिखें, इसमें आपको मुश्किल लगती है, इसमें आपको लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा है, हाँ, ज़रा जिहाद की और फला चीज़ की बात करो तो ज़रा बहादुरी का तमगा मिल जाता है, ये आपकी नफ्सियात है। लेकिन असल मुजाहिदा यह है कि आप गुनाहों से लड़ें, शिर्क से लड़ें जो आपके गिर्द में है, अपने आप से लड़ें जो हमारे घरों में गुनाहों पर हमको उकसा रहा है, लोगों के हुकूक अदा करने से हमको रोक रहा है। पहला जिहाद अपने आप से है। अपने आप पर इस्लाम नाफिज करें, तरबियत करें अपने इर्द गिर्द के लोगों की। ये काम अंबिया का तरीका है, ये अंबिया का काम है, और अंबिया का काम अंबिया के तरीके पे करें। अकायद की इस्लाह, आमाल की इस्लाह, तस्फिया यानी गंदी चीज़ों से पाक करना, फिर तरबियत, सही चीज़ों की का आदी बनाना, उसको सिखाना,
ورنہ اللہ کے رسول انہوں نے اپنی بحث کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک روایت پیش کی کہ من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو ترک کر دے جو لا یعنی ہے، اگرچہ حسن درجے کی ہے۔ اہل علم ان دو تین روایتوں میں اس کو شمار کرتے ہیں جس میں اسلام کی بنیاد ہے، جوامع الکلیم کا نمونہ۔ ہاں، اگر اس ضمن میں شیخ نے ابن عثیمین رحمہ اللہ کے بھی بڑے پیارے خطاب کی طرف اشارہ کیا کہ اگر آپ اور ہم یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کے میں سعودی عرب کے خلاف بولتا ہوں، کسی ملک کے خلاف بولتا ہوں، چھوڑ دیجئے سعودی عرب، یہاں کھڑے ہو کے بولتا ہوں کسی ملک کے خلاف یا ہمارے جو حکام ہیں ان کے خلاف، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ جو تبصرے کرتے پھرتے ہیں، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، صحابہ میں یہ کچھ تھا؟ اگر ایک مسلمان حاکم میں فرض کیجئے واقعی خامیاں ہیں اور ہوتی ہیں، ہوگی، تو اس کی اصلاح کا یہی طریقہ ہے یا دین کا منہج یہی ہے؟ آج ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ اور فیشن بھی بن گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بولتے، مسلمانوں میں خرابیاں، سماج میں جو برائیاں ہیں، سب کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بری کر لیتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اصلاح اس دن شروع ہوگی جب ہم یہ کہنا شروع کریں گے، یہ مت کہیے کہ جماعت اہل حدیث میں کام نہیں ہوتا، یہ کہنا شروع کیجئے، ہر اہل حدیث یہ کہے کہ میں کام نہیں کرتا۔ آپ اپنے آپ کو کہیے، جماعت کو مت کہیے۔ کیوں؟ جماعت کس کا نام ہے؟ صدر کا، سیکریٹری کا، فلاں اور فلاں کا؟ آپ بھی تو اس کے فرد ہیں، لہذا جماعت کے فرد ہونے کے اعتبار سے جتنا صدر سیکریٹری ذمہ دار ہے اتنے ہی آپ بھی ہیں۔ تو آج سے آپ یہ کہیے، کبھی جماعت پہ تنقید کرنا ہے تو کہیے کہ میں ایسا ہوں، میں بہت برا ہوں، میں لڑتا ہوں، میں کام نہیں کرتا، میں جماعت کے لیے قربانی نہیں دیتا، دین کے لیے میری بہت کوتاہی ہے، اس لیے یہ قوم خرابی کا شکار ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو کہنا شروع کریں گے تو یہ احساس اگر دل میں ہے تو اصلاح کی طرف قدم بڑھے گا۔ ہم دوسروں کو کہہ کر ان کو ذمہ دار ٹھہرا کے اپنی برائیوں کی اصلاح نہیں کرتے، اور نتیجے میں ہمارے ہاں ایک فوضویت، عربی میں جس کو کہتے ہیں لا قانونیت اور فساد کی ایک کیفیت برپا ہے جس کی اصلاح کا کوئی اور چھوڑ نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے پیشین گوئی فتنے آئیں گے اور ایسا ایسا جب ہوگا تو عقل مند اور باشعور حلیم انسان بردبار بھی حیران ہو جائے گا، کوئی حل نظر ہی نہیں آئے گا۔ اگر ہم حل کی طرف جانا چاہتے ہیں تو صحیح عقیدے، صحیح ایمان اور صحیح منہج کی طرف لوٹنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ماضی کو سنوارنا ہے تو توبہ کریں، مستقبل کے لیے استغفار کریں، اور حال کے لیے صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کو اختیار کر کے اس پر عمل کریں۔ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے کون سا کام مفید ہے وہ کریں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کتنا بھی فیشن والا ہو، چلن ہو، اس میں ہم اپنا ہاتھ نہ ڈالیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارے دین اور دنیا دونوں جگہوں کا فائدہ ہو، ہر قسم کی مصیبت، پریشانی اور ہر قسم کے عذاب سے پروردگار ہمیں محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔